کے نیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2-3 دن قبل ہمارے مخالفین نے ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر دیا، تو وہ سارے کا سارا بیان جھوٹ پر مبنی تھا۔ تو اس میں سے کچھ پوائنٹ میں نے لیے ہیں جس سے پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں حقیقت کیا تھی۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس نے یہ یوز کیا کہ اپنے آپ کو یعنی وی سی کا ناظم بتایا، جبکہ وی سی کا ناظم آپ سب لوگوں کو، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، بتاتا ہوں، اور بعد یہاں کے لوگوں تو پتہ ہے کہ وی سی کا ناظم جو پہلے بنا وہ جناب اسحاق صاحب تھے، ہمارے بھونجا سے تعلق رکھنے والے اسحاق صاحب تھے، جنہوں نے 280 ووٹ لے کر پہلی کامیابی لی۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آنے والے صدیق جمالی صاحب تھے، تو انہوں نے 250 ووٹ لیے، وہ نائب ناظم بن گئے۔ اور کچھ عرصہ کے بعد ہمارا جو ناظم صاحب تھے وہ آؤٹ آف کنٹری ہو گئے، تو وہاں پہ چلے گئے۔ ہم نے وی سی کے کام کرنے تھے، اس لیے ہم نے جو ممبران تھے انہوں نے ایک قرارداد لکھی۔ قرارداد میں جو جن کا حق جو تھا دوسرے نمبر پہ آنے والا صدیق جمالی صاحب، تو اس کو ناظم کا عہدہ دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر جو آئے تھے جناب نظر الاسلام خان 230 ووٹ کے ساتھ، تو وہ نائب ناظم بنے۔ جبکہ ہمارے بھائی نے یہ کہا کہ میں وی سی بھونجا کا نائب ناظم بات کر رہا ہوں، جس کی پوزیشن 6 نمبر پہ ہے۔ اب یہ آپ پہلا جھوٹ تو اس کا یہ پکڑا گیا، اور دوسرا جو پوائنٹ میرا تھا تو اس پہ میں نے بات کرنی ہے کہ اس نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو میرے مخالفین تھے ان کے ساتھ آدمی نہیں تھے۔ تو میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا، اور بڑی اکثریت سے مجھے یہاں کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیے اور میں جیتا۔ اور اس کے بعد ہمارے جو دلوں کی دھڑکن جناب مشتاق خان صاحب آئے، انہوں نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی سے، تو بڑے مارجن سے وہ بھی یہاں سے پولنگ اسٹیشن جیت کر گئے۔ اس کے بعد ہمارے چیف آف کاوان سید احمد شاہ صاحب وہ آئے، تو انہوں نے بھی اچھے مارجن سے وہ بھی پولنگ اسٹیشن جیت کر گئے۔ تو یہ اس وقت ہمارے مخالف ہی رہے تھے، یہ اس میں کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو تھا کہ اس نے یہ کہا کہ صالح محمد خان صاحب فل پروٹوکول کے ساتھ آئے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے نالج میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ صالح محمد خان علاقے کے ایم این اے ہیں، وہ پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے اور پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ کی کہ آپ یعنی ہمیں ٹارگٹ کر کے بتایا کہ آپ ہماری مخالفت بے شک کریں اور علاقے کی ترقی کی رکاوٹ نہ بنے۔ تو میرے بھائی میں آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے برخوردار ہیں، ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، آپ چھوٹے ہمارے برخوردار ہیں، ہم آپ کے کالے کرتوتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا باز آ جائیں، ہمارا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ رہے گی بات علاقے کی ترقی کی، وہ انشاءاللہ یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں، وہ مضبوط ہاتھ پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو آپ یہ کوشش کریں جس پارٹی سے آپ نے الیکشن لڑا اسی پارٹی کے ساتھ رہیں۔ اور پانچویں بات آپ نے جو کی کہ صالح محمد خان کو 1000 ووٹ پڑے، تو یہاں میں آپ کی پھر ایک بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں آپ کے نالج میں پھر اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ابھی تک اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہمارا مقامی پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں اس سے جناب صالح محمد خان کو 425 ووٹ پڑے، جبکہ ہمارے جو شجان یوسف صاحب ہیں ان کو صرف 25 ووٹ پڑے۔ اور اس طرح ایک اور پولنگ اسٹیشن ہے جو کافی اوپر تھا، تو اس پولنگ اسٹیشن سے شجان یوسف صاحب نے 293 ووٹ لیے اور پہلی پوزیشن حاصل کی، اور وہاں پر صالح محمد خان صاحب کو 87 ووٹ پڑے۔ تو بیچ میں کچھ اور لوگ بھی تھے، سلطان صاحب، تو ان کو بھی 20-30 ووٹ ایسے پڑے، تو ٹوٹل تقریباً 900 کے قریب یہ ووٹ پول ہوئے۔ تو آپ نے تو صرف 1000 بتا دیا، اور یہ بھی یعنی ایک جھوٹ یہ بھی تھا۔ تو میں آپ سے کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پی ٹی آئی کے
لوگوں نے صالح محمد خان صاحب کو یا جتنے بھی جو پی ٹی آئی سے تعلق تھے ان لوگوں نے ووٹ دیے، اس میں آپ کا کیا رول تھا؟ مجھے افسوس آتی ہے کہ آپ نے بھرپور مخالفت کرنے کے کی اس وقت الیکشن میں، تو آج کہتے ہیں کہ میں نے 1000 ووٹ ڈالے۔ اور چھٹی بات جو آپ نے کی کہ میں مخالفین کو کہتا ہوں آپ سو جائیں، تو میرے برخدار میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آرام سے سوتے بھی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کے کالے کرتوت آرام سے آپ کو سونے بھی نہیں دیتے۔ تو آپ کی یہ احمقانہ اور جاہلانہ اور منافقانہ اور مفاد پرستی کی سیاست اب نہیں چلے گی، یہاں پہ چلے گی تو سچ اور حقیقت کی سیاست چلے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جھوٹے انسان کی تیز آواز سچے انسان کو خاموش تو کر سکتی ہے، جھوٹے انسان کی تیز آواز سچے انسان کو خاموش تو کر سکتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد کو ہلا دیتی ہے۔ تو آپ کی بنیادیں ہل چکی ہیں، تو اب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔